السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ جو حضرات جماعت میں جاؤ تو جا ہی رہے ہیں، جو گھر جائیں گے وہ کیا لے کے جائیں گے یہاں سے؟ حلوہ ہے؟ ہم یہاں سے کیا لے کے جائیں گے اجتماع سے؟ کون ہے یہ؟ کیا ہے؟ کیوں چیختا ہے؟ ہم یہاں سے نماز لے کے جائیں گے کہ آج سے انشاءاللہ نماز کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہاں سے اللہ کی یاد اور ذکر لے کے جائیں گے۔ صبح شام 3 تسبیح روزانہ پڑھنی ہے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ درود شریف 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، اور استغفار 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام۔ اور گھر جانا ہے گشت لے کر، اپنی مسجد کا گشت کرو، اور مسجد کے اطراف میں جتنے مسلمان ہیں ایک ایک سے ملو، اللہ کے لیے پیار محبت سے، نرمی سے ان سے اللہ کی دین کی بات کریں، آخرت کی بات کریں، اور نماز کی دعوت دیں۔ دیکھو کچھ کے علاقے میں نماز بہت کم ہے۔ ہم نے کل تمہارے یہاں کے ساتھیوں سے پوچھا تو بعضی جگہوں پر 25% نمازی ہیں، اور دیہاتوں میں تو 2% نمازی ہیں۔ جس دیہات میں 80 گھر ہیں، 50-100 گھر ہیں، اور 200 بالغ مرد ہیں، اور وہاں 3 یا 4 نمازی ہوں، یہ اچھی چیز نہیں میرے بھائیوں۔ آپ لوگ طے کر کے جاؤ کہ ہم بھی نماز پابندی سے پڑھیں گے۔ نماز پڑھو گے تو نماز کے ذریعے اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا۔ حدیث میں ہے کہ جب آدمی 5 وقت کی نماز کی پابندی کرتا ہے تو اللہ سب سے پہلے اس کی روزی میں برکت دیتا ہے، اللہ قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ شانو ہمیں اپنا نام اعمال داہنے ہاتھ میں دے گا، اور اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دے گا۔ سب سے پہلے قیامت میں نماز کا حساب ہوگا۔ نماز کی پابندی کرو، اپنے گھر کی عورتوں کو سمجھا بجھا کر نماز کی پابند کرو، اور گھر میں اور بچوں میں نماز کو زندہ کرنے، قرآن کی تلاوت تسبیح کو زندہ کرنے کے لیے اپنے گھر میں کتابی تعلیم کرو۔ یہ فضائل کی جو کتاب ہے نا، اسے روزانہ 1 آدھا گھنٹہ بال بچوں سے ذرا سمجھا بجھا کر کہ بھئی جیسے اپنے کھانا کھاتے ہیں پیتے ہیں، اپنی ضرورت ہے، ایسے بھائی اپنی دین کی زندگی میں لانے کے لیے دل میں ایمان اترے، اللہ کا خوف اترے، اللہ کے رسول کی محبت ہوئے دل میں آئے، اس کے لیے، اور اعمال کی رغبت آئے، اس کے لیے اپنے گھر میں روزانہ ہمیں کسی وقت میں بیٹھ کر آپس میں جمع ہو کر کتاب، حدیث کی کتاب، فضائل کی کتاب پڑھنی ہے۔ اگر یہ فضائل کی تعلیم گھر میں پابندی سے کرو گے، انشاءاللہ اس کی برکت سے گھر میں نماز زندہ ہوگی، ذکر تلاوت زندہ ہوگی، تمہارے بچوں میں قرآن شریف پڑھنے کا شوق پیدا ہوگا، حافظ ہونے کا شوق پیدا ہوگا، تمہاری گھر کی عورتوں میں شوق پیدا ہوگا، اور یہ اعمال گھر میں زندہ ہوں گے۔ اور یہ جب اعمال گھروں میں زندہ ہوں گے تو گھر سے برے اعمال، بری چیزیں نکل جائیں گی، شیطان اور شیطان کی تمام حرکتیں نکل جائیں گی، اور انشاءاللہ ان اعمال کے ذریعے گھر میں برکتیں آئیں گی، رحمتیں آئیں گی، آپس میں محبتیں آئیں گی۔ ہاں، اور اللہ تعالیٰ شانہ ہمارے گھروں میں رحمت کے فرشتے اتارے گا۔ اس کے لیے یہ روزانہ کی تعلیم گھر کی ہے، اس کو لے کے جاؤ، اور اپنی مسجد کے گشتوں میں جوڑو، اور ایک ایک مسلمان کی خوشامد کر کے نماز میں لاؤ، اسے بھی انعامات میں لگاؤ، تعلیم میں۔ اور میرے دوستو اپنے گھر میں یہ بھی اعمال کریں، ذکر کریں، تلاوت کریں۔ اور بھائی دوستو ایک بات یہ ہے کہ ہم
اپنے ایمان کو بنانے اور اپنی زندگی میں دین، اللہ کے پیارے نبی کی سنتیں، آپ والے طریقے ہماری زندگی میں زندہ ہو جائے، اللہ کی رضا والی زندگی ہمیں نصیب ہو جائے، اس کے لیے بھائی دوستو اپنی زندگی کا نظام بناؤ، دین کو 10واں حصہ دو، 9 حصے تمہاری دنیا کے لیے، 10واں حصہ تو دین کو اگر دو گے تو اس کی برکت سے بھی اللہ، جیسے اللہ نے صحابہ کو ایمان دیا، ایمانی زندگی دی، اللہ ہمیں بھی وہ چیز عطا فرما دے گا کہ ہم 10واں حصہ، روزانہ 24 گھنٹے ہیں تو 24 گھنٹے میں سے 2.5 گھنٹے اللہ کے دین کو دو، فارغ کرو، فرصت نہیں ایسا نہ کہو، بلکہ اسی زندگی میں 2.5 گھنٹے نکال کر روزانہ اپنے 2 4 5 آزادے کی جماعت بنا کر اپنے محلے کے گھر گھر پر جاؤ۔ جیسے تمہارے گھروں پر فقیر بھیک مانگنے آتے ہیں اور ہر گھر پر جاتے ہیں، ہم بھی اللہ کے بندوں کی ملاقات کے، اللہ کے لیے ملاقات کے لیے گھر گھر پر جانا ہے، کسی سے دشمنی نہیں رکھنی، کسی مسلمان کے لیے دل میں کینہ کپٹ نہیں رکھنا، بلکہ اسے اچھی نگاہ سے کہ میرا بھائی ہے، ایمان والا ہے، اس کی میں ملاقات کرنے جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے گا۔ جب مسلمان بھائی کو اللہ کے لیے ملتا ہے اور مصافحہ کرتا ہے تو ان کے مصافحہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے اپنے ہاتھوں کو مصافحے سے چھوڑنے سے پہلے ان کی مغفرت کر دیتے ہیں، مغفرت ہو جائے گی۔ مسلمان کی ملاقات کے لیے جاؤ گے تو 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائیں کریں گے، اور مصافحہ کرو گے، ملاقات کرو، آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی، آپس میں محبتیں پیدا ہو جائیں گی اور دل صاف ہو جائیں گے، دلوں میں صفائی آ جائے گی۔ ہاں، اس لیے میرے بھائیوں یہ روزانے کی ملاقات کے لیے آدھا گھنٹہ 2.5 گھنٹے روزانہ فارغ کرو، اور مہینے میں 30 دن کا مہینہ ہے، 29 کا دن کا مہینہ ہے، اس میں سے 3 دن اللہ کی راہ میں پابندی سے نکلو، اپنا ایک ہفتہ طے کر لو کہ پہلے ہفتے میں مجھے 3 دن جانا ہے مہینے کے، تو ان 3 دنوں میں کوئی کام دوسرا دنیا کا نہ رکھو، شادیاں مادیاں سب ان 3 دن کے علاوہ شادیوں کی تاریخ رکھو، اور کوئی دنیا کے کام کے لیے جانا ہے ان 3 دن کو چھوڑ کر، یہ 3 دن اللہ کی راہ میں جانا ہے، اپنے ایمان بنانے، اپنے اندر آخرت کا فکر پیدا کرنے، انسانوں کے ساتھ اخلاق سے زندگی گزارنے کی زندگی، یہ سیکھنے جانا ہے۔ 3 دن اگر آپ لوگ لگاؤ گے تو اس 3 دن کی برکت سے 27 دن جو ہماری زندگی میں دنیا میں مشغول ہونے کی وجہ سے غفلت آئی ہے، ہمارے اندر خرابی آئی ہے، انشاءاللہ اس 3 دن کی برکت سے خدا دور کر دے گا اور ہمارا ایمان بنے گا، اللہ کا تعلق پیدا ہو جائے گا۔ اور بھائی سال کے 12 مہینے ہیں، 12 مہینے میں 10واں حصہ 40 دن چلہ لگاؤ، 3 دن میں آپ جاؤ گے تو 3 دن جتنا سیکھنا ملے گا، چلے میں جاؤ گے تو چلے کے اعتبار سے سیکھنا ملے گا، ایمان بنے گا، نماز میں جان پڑے گی، اخلاق بنیں گے اور دین سیکھنے کا موقع ملے گا۔ بہت سے لوگوں نے 70 سال کی عمر والوں نے جماعت میں 4 مہینے لگا کر قرآن سیکھا۔ ہاں، اس لیے گھر سے نکلے اسی کام کے لیے اور کوئی کام ہی نہیں ہے۔ جیسے مولانا آپ سے فرمایا، اس طرح سے جب وقت گزارتا ہے آدمی تو زندگی میں اللہ تعالیٰ شان ہو ہماری زندگی بہتر بنا دیں گے اور دنیا بھی ہماری خوشحال بنا دیں گے، اور مرنے کے بعد کی اصل زندگی میرے بھائی ایک دن مرنا ہے، مرنے کے بعد کوئی ساتھ نہیں آئے گا، اور مرنے کے بعد میرے بھائیوں اگر یہاں سے ایمان بنا کر اپنی زندگی دینی زندگی بنا کر مر کر جائیں گے تو اللہ ہماری آخرت کی زندگی بنا دے گا، قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا اور آخرت میں ہمیں ہمیشہ کی جنت دے دے گا۔ اگر خدا نخواستہ غفلت برت کے گئے اور دنیا سے غافل بن کر دنیا سے مر کر گئے تو آخرت کی منزلیں بڑی کٹھن ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اس کے لیے سب کے سب طے کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ اتنا سب کریں گے، کرو گے کہ پھر وہ چھاپنے لگ جاؤ گے؟
کرو، چھاپنے کا کام نہیں کرتے، کو اپنا کام ہے، لیکن اسی کے بن کے رہ جانا، نماز چھوڑ دینا، قرآن کی تلاوت چھوڑ دینا، اپنے ماں باپ کی خدمت چھوڑ دینا، اپنے محلے والوں کی خیر خبر کرنا چھوڑ دینا، یہ ٹھیک نہیں میرے بھائیوں۔ 6-8 گھنٹے تم اپنے دنیا کا کام کر لو، باقی بات جو فرمایا اپنے آپ کو اعمال میں لگاؤ، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہوں گی، دلوں میں سکون ملے گا، چین ملے گا، اور مصیبتوں سے اللہ نکال دے گا، تکلیفوں سے۔ آج دیکھو گھر گھر میں بیمار ہے، کوئی دیوانہ بنا ہوا ہے، کوئی پاگل بنا ہوا ہے، پتہ نہیں ہارٹ کی بیماریاں، پتہ نہیں کون سی بیماریاں آ گئی ہیں، یہ ہمارے بدعملی کی وجہ سے ہے۔ انشاءاللہ جب صحیح زندگی میں آؤ گے نا تو اللہ تعالیٰ صحت تندرستی دے گا اور آپس میں محبتیں دے گا۔ جھگڑو مت، کسی سے مت جھگڑو، سب ہمارے بھائی ہیں، ہاں بھائی سمجھو، بھائی کی طرف سے کوئی تکلیف آئے تو معاف کر دو، ہاں ہوتا ہے، لیکن اپنے آپ کو سنبھالو، کرو گے، اور تمہاری بستی میں جماعتیں آئیں تو ان کی نصرت کرو، جماعت کہیں سے بھی بیٹھو ان کے پاس، دیکھو ان سے پوچھو تم کون ہو، کہاں کیا کام دھندہ ہے، تاکہ تم کو پتہ تو چلے کہ یہ بھی ہمارے جیسے دھندے والے ہیں، ہم کوئی فرصت والے ہیں، بیکار ہیں۔ اور جماعتیں آپ کے پاس آتی ہیں تو کیا وہ بیکار لوگ ہیں؟ نہیں میرے دوستو، تم سے بہت سے ایسے ہوں گے جو ملوں کے مالک ہوں گے اور مل چھوڑ کے آئے ہوں گے، اور تم سے زیادہ مال والے ہوں گے، لیکن اپنی کاموں دھندوں کو اللہ کے لیے چھوڑ کر آئے ہیں، تو تمہیں احساس پیدا ہوگا کہ جب یہ نکلتے ہیں تو ہم کو بھی نکلنا چاہیے۔ ان کو پاس بیٹھو اور ان کے ساتھ رہو، کتابی تعلیم میں جڑو، اور ان کو گشت کراؤ اپنے محلے کا۔ ہاں بہت سے ویسے بھائی ہیں جن کو جو باہر کے لوگ ملنے آتے ہیں تو ان کی بات دھیان سے سنتے ہیں، یہ باہر کا مہمان ہے، ہماری بات نہیں سنتے، لیکن باہر کے مہمان کی بات دھیان سے سنیں گے، ان کو لے جاؤ، تو اس سے انشاءاللہ ہمارے ماحول میں دینداری آئے گی، ہماری اولاد کا یہ دین محفوظ ہوگا۔ ہمارے اولادوں کا ایمان اس وقت تک محفوظ نہیں ہے جب تک ہم اپنے گھروں میں ایمانی ماحول نہ بنائیں۔ باہر کا ماحول تو بہت خراب ماحول ہے، گھر میں ایمانی ماحول، صبح اٹھیں تو کلمہ پڑھ کے اٹھیں، ہم بھی کلمہ پڑھ کے اٹھیں، ہم بھی نماز پڑھیں، صبح کی نماز بچوں کو بھی پڑھائیں، اور گھر میں تعلیم کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور بچوں کو میرے دوستو اپنے پیارے نبی کی سنتیں سکھائیں، ہاں، اور بچوں کو میرے دوستو دین سکھائیں، قرآن شریف سکھائیں۔ یہ گھر کا ایک ماحول بناؤ گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے بچوں کی زندگیاں صحیح ہو جائیں گی، کرو گے